عمر ایوب صاحب، پہلے تو پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو جواب پاکستانی حکومت نے دیا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اعلامیہ جاری ہوتا ہے اور جو فیصلے ہم نے لیے، اس پر آپ سب لوگ متفق ہیں اور یہ بالکل درست جواب ہے، اسی طرح سے ہمیں جواب دینا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ صاحب، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. نمبر 1، شہباز شریف کی آج کی سپیچ پاکستان ملٹری اکیڈمی ایبٹ آباد کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پہ میں نے ٹویٹ بھی کی ہے. اس طرح نہیں ہوتا. مودی ایک بلی ہے. ہٹلر نے جس وقت لو کنٹریز یعنی کہ بیلجیم اور فرانس پہ اٹیک کیا تھا 10 مئی 1940 میں، تو اس وقت کے برطانیہ کا وزیر اعظم نیویل چیمبرلین تھا، اور اسی دن اس سے پہلے چرچل اس کو اپوز کرتا رہا. اس نے کہا ہٹلر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ ایک بلی ہے. وہ نہیں مانا. اچانک پھر فرانس کی انویژن ہوئی اور اسی دن ووٹ آف کانفیڈنس ہوئی اور چرچل جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا، اور چرچل نے پھر برطانیہ کو اور باقی متحدہ جو ان کے الائز تھے ان کو وکٹری کی طرف یعنی کہ فتح کی طرف اس نے 1945 میں جون 1945 تک لیڈ کیا. پوائنٹ 1، شہباز شریف بالکل فٹ نہیں ہے کہ وہ لیڈ کر سکے پاکستان کو، کیونکہ وہ فون 47 کا انسٹالڈ پرائم منسٹر ہے. پرائم مپٹ میں اس کو کہتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، نیشنل سیکیورٹی کی جو سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی وہ بھی سٹرونگ نہیں تھی. یہاں پہ ہم لوگ نیوکلیئر پاور ہیں. مودی کو ایک بات ہمیں باور کرانی چاہیے، پاکستان نیوکلیئر پاور ہے. پاکستان ٹیکٹیکل اور لانگ رینج نیوکلیئر میسائلز استعمال کرے گا یا بھارت نے کسی قسم کی سٹرائک کا سوچا بھی پاکستان کی طرف، ہمیں بالکل انیکویویکل کلیئر سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ یہ کمزور ریسپانس تھی، سٹرونگ ریسپانس نہیں تھی، لیکن جو تعلقات ہیں دونوں نیوکلیئر آرمڈ آرچ رائیولز ہیں، ایسے میں ایک کیلکولیٹڈ ریسپانس دینا اور سخت دینا اور پھر فضائی حدود کا بند کرنا، آپ اس کو بھی کمزور بیانیہ کہیں گے؟ بالکل ایبسولوٹلی کمزور بیانیہ. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پاکستان نیوکلیئر سٹیٹ ہے. ہماری کنونشنل فورسز میں انڈیا کے ساتھ پیرٹی اس لیول تک نہیں ہے. ہماری مطلب انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے اپنے ڈیفنس ریسورسز میں. پورے ساؤتھ امریکہ کو کمبائن کر لیں اس سے زیادہ ہے ہندوستان کی ڈیفنس ایکسپینڈیچر. پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہے اس کی ڈیفنس ایکسپینڈیچر. اس کے پاس نیوکلیئر میسائلز ہیں، اس کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے نیوکلیئر میسائلز کی، ہمارے پاس نہیں ہے. سیکنڈ اور تھرڈ سٹرائک کیپیبلٹی کی ہم لوگ کر سکیں اسٹینڈ آف اس کے ساتھ. لہٰذا ان کے پاس سپر سونک براموس کروز میسائلز ہیں، ہمارے پاس سپر سونک نہیں ہے. تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم نے کام، مطلب ہم نے دو ٹوک الفاظ میں بتانا ہے. اور ان کے جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین تھی 1990s میں انہوں نے ڈیولپ کی تھی، اور انہوں نے اپنی چھاونیاں ہمارے بارڈر ایریاز کے قریب آرمڈ کالمز کی لے آئے. وہاں پہ ان کی موبلائزیشن ٹائم بہت کم ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ یا موو کرتے ہیں تو ہمیں ڈینجر ہوگا، ہمیں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز استعمال کرنے پڑیں گے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں آپ کے توسط سے کہ ہندوستان کا سٹرائک، وہ انگریزی میں کہتے ہیں a strike is imminent, imminent danger, immediate. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سٹرائک کسی ٹائم بھی ہونے والا ہے. یہ ہوش کے ناخن لیں، یہ لوگ نہیں کنٹرول کر سکتے. ایک شخص ان کو صحیح جواب دے سکتا ہے جس کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے. اور آپ نے کہا کہ ہم لوگ کھڑے ہوں اپوزیشن کے ساتھ، انہوں نے ریچ آؤٹ نہیں کیا. آج بھی وزیر آباد میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کا جو کیس تھا وہ اچانک سنا دیا گیا. بحیثیت اپوزیشن لیڈر میرے اوپر آج 25 نئی FIRs کی میں نے بیلز لی. ہم اسلام آباد اپنا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ راولپنڈی میں ہمارے متعدد لوگ جیل میں ہیں، انکلوڈنگ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب اور ہمارے باقی لیڈران، بشرا بی بی صاحبہ. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں ملٹیپل لوگوں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، چیف منسٹر کے خلاف وارنٹس نکل رہے ہیں KP کے. یہ کس طرح کی انہوں نے ایک انوائرمنٹ دیا ہوا ہے، مطلب بنایا ہوا ہے. اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت ہو. یہاں پہ ملک کا جو مطلب ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی بزدلانہ سیاست ہمارے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں. I condemn it. تو عمر ایوب صاحب، اب دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہی ایک وہ لیڈر ہے جو باہر آئے گا اور وہ صحیح جواب دے سکتا ہے، اور آپ نے پلوامہ کا بھی حوالہ دیا، وہ کیا ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں جتنے بھی لوگ نیشنل سیکیورٹی میں بیٹھے اس میں ہماری مسلح افواج کے تمام سربراہان بیٹھے،
اس کے علاوہ سارے پارلیمنٹیرینز بیٹھے. یو تھنک سو مینی مائنڈز ڈڈ ناٹ ٹیک دی ایپٹ ڈیسیژن؟ Absolutely, I stand by it. وہ کہتے ہوتے ہیں war is too serious to be left to the generals alone. میں پھر دوسری جنگ عظیم کی مثال دیتا ہوں, پہلی جنگ عظیم کی مثال دیتا ہوں. نادیہ صاحبہ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت چرچل آیا وہی برطانیہ فوج تھی, وہی برطانیہ کی ایئر فورس تھی, وہی برطانیہ کی نیوی تھی. انہوں نے ہٹ کیا, ہٹلر ناروے کا آپریشن ہوا, ہٹلر گیا ناروے میں اور برطانیہ فوج وہاں پہ گئی, وہ ہار گئے, ناروے انہوں نے ویکیٹ کرنا پڑا. ڈنکرک سے برطانیہ فوج ایویکویٹ کر گئی. چرچل آیا اور اس کے چرچل نے جس طرح وہاں پہ اس نے پورا ان کو پش بیک کیا, وہ چیز ہمیں چاہیے. ایک اسٹرانگ لیڈر کی ضرورت ہے ہمیں. مطلب یہ باقی مائنڈز, ملٹری مائنڈز ایٹسیٹرا, ان کی ٹریننگ ملٹری میٹرز میں ہوتی ہے. جیو پولیٹیکل سٹرینتھس پہ یا جیو پولیٹیکل ڈیسیژنز لینے میں وہاں پہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی. وہ ایک انیٹ ایبلٹی ہوتی ہے جس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سٹرینتھ کیا ہے؟ ان کی سٹرینتھ قوم پاکستان قوم کی کانفیڈنس ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, میں نے کل بھی ریپیٹ کیا, دریا سمندر میں گرتا ہوتا ہے, لہٰذا افواج پاکستان کو پاکستان قوم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور پاکستان قوم کی یہ چاہت ہے, یہ امنگ ہے, یہ ضرورت ہے کہ اور یہ چلا کے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ہی وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھے ہوں, نہ کہ یہ گھسپیٹیا جس طرح شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے. سر اتنے اہم اس وقت حالات ہیں, اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا سوال ہے, اور بھارت کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ کتنا مسلح ہے اور کتنا اس کا دفاعی نظام ہم سے زیادہ سفسٹیکیٹڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں, تو ایسے میں تو پھر آپ لوگوں کو بھی پہل کرنی چاہیے نا. میٹ دیم, حکومت کے ساتھ بیٹھے, جس طرح سر کہ سینٹ کے اندر آپ نے متفقہ قرارداد کے اندر ساتھ دیا, یہ تو وہ وقت ہے کہ جس میں سب نے ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے. نہیں, کس طرح ساتھ ہے؟ میرا لیڈر جیل میں ہے, جیل سے وہ ساتھ دے گا. ہمارے پیچھے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے پرچے آ رہے ہیں, روزانہ آ رہے ہیں, ہم لوگوں کو جیل میں ڈالے ہیں, 3 بار مجھے اریسٹ کیا نے, تو ہم لوگ کدھر سے کریں گے؟ ہمیں کوئی مطلب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں, اس شہباز شریف نے, مریم نے, آصف علی زرداری نے, انہوں نے تو ملک کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے. عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان لیڈ کرے. ان کے پاس تو نہ مورل اتھارٹی ہے, ان کے پاس تو ایک فالس مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تبھی تو یہ چیز ان میں تبھی تو ابیلٹی نہیں ہے کہ یہ کوئی بھارت کو یا مودی کو جواب دے سکے. تو پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ اسی ضمن میں, کیونکہ جب آپ یہ ذکر کر رہے ہیں عدالتوں کا, اپنے کیسز کا بھی آپ نے ذکر کیا, دیگر رہنماؤں کا ذکر کیا, تو ایک خط جو ہے 9 صفحات پر مشتمل, جو علیمہ خان صاحبہ بھی موجود تھیں, سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے, چیف جسٹس آف پاکستان, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کو ڈیلیور کیا گیا ہے, جس میں آپ لوگوں نے ذکر کیا ہے آئین کا, قانون کا, ملاقاتوں کا, تحفظات کا, کیسز کا. تو کیا آپ پر امید ہیں انہی عدالتوں سے کہ وہ یہ 2 خط جو خطوط ڈیلیور ہوئے ہیں, اس سے کوئی آپ لوگوں کو آپ کی پرابلمز میں کوئی افاقہ ہوگا؟ دیکھیں جی, ہماری پرابلمز میں افاقہ ہو نہ ہو, جوڈیشری نے اپنا سٹینڈ اپنی انڈیپینڈنس کے لیے, آزادی مطلب آپ سمجھ لیں کہ قانون کے لیے اس نے خود اپنا سٹینڈ لینا ہے. عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی, خدا نہ خواستہ لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا. ایک سب سے مقبول ترین پارٹی کے لیڈر کو آپ دیوار سے لگائیں گے اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ جنگ میں جائیں گے, لوگ کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ آپ کی قوم جنگ میں اس وقت جاتی ہے, جس فوجیں تب جاتی ہیں جب عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. 65 کی وار پاکستان نے جیتی کیونکہ عوام کھڑی تھی, 71 کی جنگ ہاری کیونکہ عوام نہیں کھڑی تھی. آج کے حالات آپ دیکھ لیں, آپ نے پچھلے 2019 میں جب پلوامہ کا اٹیک ہوا اور بالاکوٹ پہ اٹیک ہوا انڈین ایئر فورس کا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے 2 ٹوک آرڈرز تھے اور ان کی 2 ٹوک رائے تھی مودی کو. ہم لوگ سوچیں گے بعد میں, وار پہلے کریں گے, اور انہوں نے کر دکھایا, آرڈرز دیے تھے. یہاں پہ تو یہ لیڈرشپ جو ہے, لیڈرشپ تو میں ان کو کہتا نہیں ہوں, یہ تو کٹ پتلیاں بیٹھی ہیں, ان میں وہ ابیلٹی نہیں ہے کوئی ایکشن لے سکے. تو پھر آپ جب کہتے ہیں کہ ایسے میں عمران خان سب کچھ کر سکتے تو ان کو باہر نکالا کیسے جائے گا؟ آپ لوگ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے کیسز فیس کریں گے اور عدالتوں کے ذریعے ہی تمام تر انصاف مانگیں گے. ایک سٹروک آف اے پین سے تو وہ باہر نہیں آ سکتے نا. بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف ٹوٹل 9 سے 10 ایسے کیسز ہیں جن میں باقی ساروں کو بیلز ہو چکی ہے, وہ عدالت کے ذریعے ہی. مطلب یہاں پہ یہ کٹ پتلیاں جو چاہیں, اسٹیبلشمنٹ چاہیں, یہ کل یہ کیسز لگ کے
جو یہاں پہ حاجوج ماجوج کی انٹرفیئرنس ہے کورٹس میں اور باقی جگہوں میں وہ ختم کریں. عدالتیں کل ہی ان کو بیل دے سکتی ہیں, عدالتی نظام کے ذریعے آ سکتے ہیں, اور وہ بحیثیت لیڈر آف دا ہاؤس آ سکتے ہیں, ان کا الیکشن بھی ہو سکتا ہے, یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو پھر اس کے لیے کیا کوشش صرف ایک محض خط سے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے تو پھر آپ اس سسٹم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں عمر ایوب صاحب, کہ کہاں کیا بات کرنی ہوتی ہے, کہاں انگیجمنٹ کرنی ہوتی ہے, کیسے مذاکرات کو آغاز کرنا ہوتا ہے. تو کیا اس پر سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے سوچنے کا کیا ہے, انڈیا اٹیک کرنے والا ہے, جب وہ دھماکے خدا نہ خواستہ شروع ہوں گے تو تب کان کے پردے کھولیں گے ان لوگوں کے ساروں کے. مطلب ہم تو دیکھ رہے ہیں نا کہ قوم کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ کس طرح کی لیڈرشپ دے رہا ہے کہ جی ہم لوگ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کر لیں. یہ اسی طرح یہ کہ ایک بندہ گاؤں میں بیٹھا ہو اور اس کی زمین پہ آ کے کوئی حل مار دے, کوئی اور کام کر دے, اور وہ آ کے اور وہ مطلب آگے مطلب گھٹنے ٹیک دے. یہ تو وہی کر رہا ہے مودی کے سامنے. مودی اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے اور شہباز شریف کہتا ہے یار آ کے ہمارے ہاں انویسٹیگیشن میں ہم لوگ حصہ لیں گے. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ عمر ایوب صاحب, کیونکہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے, آپ نے صدر ٹرمپ کا بیان دیکھ لیا کہ انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا, اور کل حسین حقانی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ بھی اور پاورز جو ہیں وہ اب پاکستان انڈیا کی اس پیٹ کو کبھی بھی اتنا زیادہ سنجیدہ اس لیے نہیں لیتی کیونکہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے, کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے, and it's about time کہ دونوں ممالک خود بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل کریں, نہ کہ کسی کو ثالثی کا کردار ادا کرنا پڑے. دیکھیں پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کو جس وقت ورلڈ پاور جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ خود بائیلیٹرلی کریں, تو پھر بائیلیٹرلی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے آبادی کے حوالے سے ہم سے 10 گنا 8 گنا زیادہ بڑا نیبر ہمارا ہمسایہ ملٹری کنونشنل اسٹرینتھ میں ہمارے ساتھ ہم سے بڑا ہے, اور اپنے ریسورسز اکانومی اس کی بڑی ہے, وہ یہاں پہ بدماشی کرے, خود ہی اپنا آپریشن مطلب وہاں پہ جو انڈین ہیلڈ کشمیر میں ایک مطلب یہ 20 لوگ مارے جاتے ہیں, جو کہ مطلب ایک افسوسناک بات ہے, پر ان کا انٹرنل مسئلہ ہے, اس کا پاکستان سے کیا لینا دینا. وہاں پہ جا کے وہ لوگوں کے ہاؤس مطلب گھر ڈیمولش کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ لوگ وہیں پہ مقیم ہیں, اس کا پاکستان سے لینا دینا کیا ہے. اور پاکستان کو وہ آنکھیں نکال کے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تمہیں تھریٹن کرتے ہیں, ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں کنڈیم کرتا ہوں. تو اب ملاقاتوں کے حوالے سے میں آنا چاہوں گی کہ ملاقاتوں کے بڑے مسائل ہیں, آئے دن آپ لوگ جاتے ہیں ملنے, بانی تحریک انصاف سے ملاقات نہیں ہو پاتی, لیکن اسی ضمن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 4 ریٹائرڈ جنرلز جو ہیں وہ بھی ایک پٹیشن فائل کرتے ہیں, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ رفقا بھی ہیں عمران خان صاحب کے, ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اہم ملکی امور پر بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا عمر ایوب صاحب, کیا یہ پارٹی کے لوگ تھے, کسی ٹائم میں رہ چکے تھے, اینڈ ڈو یو نو دیم؟ دیکھیں جی, یا ریٹائرڈ آرم فورسز پرسنل ہیں, ضرور جا کے ملیں. پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق بہت, پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی پارٹی ہے, ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, جا کے ضرور ملیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے ان کو اجازت ملنی چاہیے, کیونکہ وہی نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز بھی ڈسکس کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, نادیہ صاحبہ, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ان کا جیل مینیول کے تحت ان کو ناجائز رکھا گیا ہے وہاں پہ, وہ ایک پولیٹیکل پریزنر ہے. آپ کو پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں, ان کے خلاف کیسز سارے کے سارے سیاسی کیسز ہیں, کوئی فیکچول کیس نہیں ہے. لیکن کی ملاقات ہونی آپ نے کہا کہ بالکل ملاقات ہونی چاہیے, لیکن اس ملاقات کے حوالے سے جتنے سیاسی پنڈت ہیں وہ اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ریٹائرڈ آرمڈ فورسز کے لوگوں کا ملنا, اس کے لیے پٹیشن دائر کرنا, اہم امور پر بات کرنا, اور آپ نے کہا نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی وہ بات کریں, کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایک دروازہ بند ہے, کیا وہ کوئی پیغام لے کر آ رہے ہیں؟ دس از واٹ ایوری بڈی از انٹرسٹڈ ان ناؤ. نادیہ صاحبہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں سچویشن بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. خدا نہ خواستہ, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ایمننٹ اٹیک ہندوستان کرنے والا ہے. خدا نہ خواستہ برہموس کروز میسائل کہیں پہ گرا تو اس کی شاک ویوز کے ساتھ ان کے کانوں کے پردے پھٹیں گے, تو تبھی آگے کوئی ایکٹ کریں گے. مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں, ہمیں ریپلائی دینا پڑے گا. میں پھر اس آپ کی بات پہ آتا ہوں, ہمارا سب سے پہلے ہمارا ایکشن ہونا چاہیے نیشنل اسمبلی کا اجلاس, وہاں پہ قوم کو یونائٹ کرنے کی بات, وہاں پہ شہباز شریف امیڈیٹلی مستعفی ہو, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہیں پاکستان تحریک انصاف جو لوگوں کی امیدوں کی ترجمانی کرتی ہے وہ لیڈ کرے.
کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. عوام جب اکٹھی ہوگی تو پاکستان آگے بڑھے گا. عوام مطلب میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. نہیں سر ہمیں سمجھ میں آ گیا جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن ایک چیز کہ دیکھیں اس کا مطلب یہ میں سمجھوں کہ ڈیڈ لاک بھی یہیں پر ہے, کیونکہ بار ظاہر ہے ہمارے بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ شاید پیشکش یہ تھی کہ اس حکومت کو آپ چلنے دیں کچھ عرصے, اور اس کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن کی, جیسے ایک طرح سے کہا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 4 ریٹائرڈ آرمڈ فورسز سے لوگ ملتے ہیں, اسی پر راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی عمران خان صاحب کو, لیٹ دس گورنمنٹ فنکشن اینڈ ان لیو آف دس آپ باہر بھی آ جائیں گے؟ نادیہ صاحبہ چلے میں ایک بات آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں اس بات پہ. جس وقت ہندوستان خدا نخواستہ سٹرائک کرتا ہے, ہماری طرف سے بھی سٹرائک کرنا پڑے گا. ان کے آرمر کالمز یا ان کی فورسز گراؤنڈ آپریشن یا ایئر سٹرائک کرتی ہیں, ہمیں آٹومیٹکلی سٹرائک کرنا پڑے گا. پاکستان کی عوام ڈیمانڈ کرے گی, اپوزیشن عمر ایوب ایز اپوزیشن لیڈر ڈیمانڈ کرے گا, میرا وزیر اعظم عمران خان ڈیمانڈ کرے گا, ہمیں سٹرائک کرنا پڑے گا. جب ہم لوگ کریں گے ان کا بھی ایک سٹرائک آئے گا. ایونٹس بہت تیزی سے بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں. یہ آپ کا جو ایکویژن لوگ جو دیکھ رہے ہیں, پنڈت دیکھ رہے ہیں, پنڈت پرانی چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایونٹس اوورٹیک ہو گئے ہیں, بہت تیزی سے تبدیل ہو گئے ہیں. آگے کی دیکھیں, ملک کو یونائٹ کرنے کی دیکھیں, صحیح لیڈر کو. اور یہ جو آپ کا کٹ پتلی وزیر اعظم, اور کٹ پتلی وزیر اعظم تو کہنا ہی توہین ہے, آپ اس کو پپٹ آپ پرائم مپٹ کہہ دیں. ان کو سین سے ہٹائیں, ان کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا تھرو اے ووٹ آف کانفیڈنس, اور صحیح لیڈر لانا پڑے گا سامنے جو وزیر اعظم عمران خان ہے. اچھا, تو عمر ایوب صاحب لاسٹلی آئی وڈ لائک ٹو آسک یو اباؤٹ دی گرینڈ اپوزیشن الائنس, کیونکہ اس پر بڑی آپ لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئیں, اور اب کیونکہ معاملات مجلس شورا میں جو JUI کی تھی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ناٹ ٹو گو اہیڈ ود اٹ, تو اب جو ریمیننگ اپوزیشن جماعتیں ہیں یا جو پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہیں لیکن آپ لوگوں کی ملاقاتیں تھیں, تو کیا اس فورم کو آپ جو ہے وہ فارم کرنے کو ہیں, یا جب تک مولانا فضل الرحمان کی جماعت نہیں ہے جب تک آپ نہیں کرتے؟ نادیہ صاحبہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, سچویشن اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, ہمیں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں, چند دنوں میں یہ ایونٹس اتنی تیزی سے آگے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ایونٹس ایسے ہیں تو سر آپ تو پھر اس کا مطلب اتنے پر امید ہیں کہ ایونٹس اس وقت ڈیمانڈ کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, اور ایسا آپ ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان باہر بھی آ جائیں گے؟ میں نے پرسوں بھی ایک جگہ پہ کہا تھا, میں نے اس ٹی وی پروگرام پہ کہا تھا, میں نے کہا تھا آپ لکھ لیں مجھ سے کہ یہ سب کے سب, چاہے وہ یہ فارم 47 والے ہوں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, جتنے بھی لوگ ہوں آپ کے حجوج ماجوج ہیں, یہ قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس اڈیالہ جیل میں جائیں گے, اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ ہمیں لیڈ کریں کیونکہ قوم آپ کے پیچھے متحد ہے اور کسی کے پیچھے متحد نہیں ہے. ایز سمپل ایز دیٹ.